جوانی میں جو کچھ بننا ہے وہ جوانی میں بننا ہے. آج میں تفسیر کر رہا ہوں، روزے کے مسائل سب جان رہا ہوں. یہ میں کب سیکھا؟ میری جوانی میں سیکھا ہے سب. جوانی میں ہی مومن بن سکتے ہیں، جوانی میں ہی دین سمجھ سکتے ہیں. اعلی حضرت کے فرزند فرماتے ہیں ریاضت کا مطلب کیا؟ سیلف کنٹرول لینا. بڑھاپے میں طاقت نہیں رہتی گناہ چھوڑنے کی، فارمیلٹی کی نماز ہوتی، گھر میں بیزار مارتا کو مسجد میں آگو کرسی پہ بیٹھ جاتے، کرسی سیک لے کو. کوئی بزرگ نہیں ہی اس لیے ہمت سے بول رہا ہوں میں، سب نیک ہی. رؤف بھائی رندے جو بھی بیٹھے ہیں سب جوانی میں عبادت کرے سو آدمی آئے، گلاب بھائی یہ سب جوانی میں عبادت کرے سو بزرگ آئے ہیں. کوئی ویسے نہیں ہی مجلس میں جو 60 65 سال کے بعد گھر میں بیزار مارتا کو تو مسجد میں آگو بیٹھنے والا ایک بھی نہیں ہے یہاں اللہ کے فضل سے. تو اعلی حضرت کے بیٹے کہتے ہیں ریاضت مطلب اپنے آپ کو نمازی بنا لینا، اپنے آپ کو متقی بنا لینا. ریاضت کے مبارک ہو متین، آپ کو مبارک ہو. اللہ، میں جب آپ کی تعریف کروں تو آپ کی غلطیاں یاد کر لو. وسیم حضرت کو میرے غلطیاں معلوم نہیں، معلوم ہوئے گا تو انہوں میری تعریف نہیں کریں گے. مجھے کونتی تعریف کرے تو اوج بولتا میں تو خراب نہیں ہو جانا. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. اب رؤف بھائی کو بڑھاپے میں ہمت کیوں ہے؟ جوانی میں عادت پڑ گئی، اب کھڑے ہیں، بال سفید ہونے جانے کے لیے تیاری ہو جاتی، جانا ہے جانا ہے جانا ہے کہتے رہتے. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. بلال بھائی کا اتنا اچھا خاتمہ ہوا نہیں. تو جو لوگ جوانی میں بن جاتے ہیں، جوانی جس کے پاس ہے مس نہ کریں. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. وہ سوشل میڈیا ڈیلیٹ نہیں کرے، ایک اور رمضان چلا جائے گا، کافر بننے کی چانس ہے. دجال جب آئے گا، صحیح بول رہا ہوں میں، دجال آ کر کہے انسٹاگرام سے نکلو باہر، نکلنے ہوں گا کیا؟ نہیں ہوں گا. نہیں ہوں گا تو آج ہی تیار ہو جاؤ، ہم دجال کی آرمی ہیں. ابھی سوشل میڈیا چھوڑ دیے، رمضان میں سنیما دیکھنا چھوڑ دیے، رمضان میں گانے سننا چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، مقصد پر ہیں. الحمدللہ اب آئیے رمضان شروع ہوگا، رات کو تراویح کی نماز کھڑ کر پڑھنا ہے. پکا عزم کر لینا، کچھ بھی کام آ جائے تراویح نہیں چھوڑوں گا. جتنی شاپنگ وغیرہ جو بھی کرنا ہے رمضان سے پہلے کر لیں. رمضان سے پہلے ساری شاپنگ جتنا ہو سکے ختم کر لے، تراویح برابر پڑھیں، اور باقی وقتوں میں قضائے عمری پڑھیں. وہ 8 رکعت پونا گھنٹہ کھڑ کو پڑھتے سو، وہ پونے گھنٹے میں 4 دن کی قضائے عمری پڑھ سکتے. فیروز صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مسجد کھلی رکھیں، اگر نہیں ہے قیام اللیل نہیں بھی ہے مسجد کھلی رکھیں. بولیں مسجد کھلی رکھیں، لوگ آئیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. تو وقتوں میں قضائے عمری پڑھیں. سحر ہوا فجر کی نماز پڑھیں، اکثر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے. پڑھ لینے کے بعد پورا روزہ منہ بند رہنا. منہ جس کا بند رہتا ہے بہت بڑی انرجی ملتی ہے سیلف کنٹرول کے لیے. منہ بند رہنا، گندے دوستوں سے نہیں ملنا، گندے دوستوں سے نہیں ملنا. اگر دل کر رہا ہے تراویح چھوڑنے کا، پہلے صفوں میں تراویح پڑھنا. ابھی بچے بیٹھے ہیں، کہاں ہے بچہ؟ بچہ گئے سال تراویح، اس کا گھر ہے دھوبی پیٹ میں. عمر کیا بیٹے تمہاری؟ 18 سال. دھوبی پیٹ میں گھر ہے، پورا قرآن اکبری مسجد میں آ کر پڑھا ہے بچہ. گھس گیا، مر گیا، کیا ہوا نقصان تمہارا؟
पढ़े नहीं पूरा रमजान तरावी, इंसान बोलते इसे, इसे इंसान बोलते। सुबह हुई, रोजा शुरू हुआ, मुंह बंद, जितना हो सके तस्बीह पढ़ते रहना, तस्बीह पढ़ते रहना, तस्बीह पढ़ते रहना। जोहर की नमाज पढ़ना, असर की नमाज पढ़ना, खराब गंदे दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिलना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, और इफ्तार के वक्त में जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है, फौरन कबूल होती वो दुआ, फौरन कबूल होती। कम से कम 15-20 मिनट अल्लाह से मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। इफ्तार करने के बाद जितना हो सके रमजान में टैंक भरे सका इफ्तार करको नहीं खाना, वेट कम होना रमजान में, और भूख में गरीबों की भूख का एहसास करना, प्यास आई तो गरीबों के प्यास का एहसास रहना, जब वो एहसास आए तो गरीबों को सदका देना, खाना लेकर देना, पानी लेकर देना, वो मुसलमान रहे हिंदू रहे उसका मजहब नहीं देखना, सब पर रहम करना। इफ्तार होने के बाद रेस्ट लेना, घर में रेस्ट लेना। रेस्ट लिए तो क्या होता, तरावी को जाना आसान हो जाता। तरावी पढ़ने के बाद अगर हो सके तहज्जुद पढ़ें, या नहीं तो सहर को उठते ना, सहर को उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़ें, और जितना हो सके खजाए उम्री पढ़ते रहें। इसी तरह रोजा गुजरता रहेगा, और जब आखिरी रोजे आएंगे 2 चीजों पर जोर दें कि जितनी भी अच्छी आदतें मैं सीखा हूं ये आदतें नहीं छोड़ूंगा, और जितनी भी बुरी आदतें हैं चीजों को नहीं करूंगा। कुरान ज्यादा से ज्यादा रमजान के महीने में पढ़ें। कुरान पढ़ने नहीं आता है तो पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाहुल मुस्तान हर मस्जिद में एक मदरसा बनेगा, बड़े लोगों के लिए हजरत को रखेंगे, फीस देंगे, कुरान सीखेंगे। और कुरान की तफसीर मौजूद है, पूरे सूरे बकरा की तफसीर यूट्यूब पर अवेलेबल है। कुरान की तफसीर सुने, आयतें सुने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये रमजान हमको तकवा देकर जाएगा। पहला काम क्या करना है, एक नोटबुक लेकर क्या क्या इबादतें मैं छोड़ रहा हूं और क्या क्या गुनाह मैं कर रहा हूं, ये चीजों को छोड़ने का हिसाब लगा ले।